اب جو آج میں نے آپ کو کچھ دکھانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بلایا ہے، ذرا چلائی تھی ویڈیو نمبر 1 منٹ. یہ ہمیشہ تحریک فساد جو ہے وہ کہا کرتی تھی ہمارے لوگوں کو ایجنسیوں نے اغوا کر لیا، ہمارے لوگوں کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے ایم این ایز جو ہیں، ان کے رشتہ دار اب جو ہے وہ بیان جاری کر رہے ہیں، ان کے ویڈیو بیانات سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ ان کو یہ جو ان کے میرے خیال 7 ممبران ہیں جن کو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اغوا کر لیا گیا ہے. ان میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں، شفقت حیات خان صاحب ہیں، زین قریشی. اگر شاہ محمود قریشی کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو جو ہے وہ پی ٹی آئی اغوا کر سکتی ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کہاں تک پہنچ گئے. اس کے بعد قصور سے لکھوی صاحب ہیں، حاجی امتیاز صاحب ہیں منڈی بہاؤدین سے، خواجہ شراز صاحب ہیں تونسا سے، اور جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں رحیم یار خان سے. اب وہ جو اپنا بگوڑا چیف منسٹر ہے اس کو جو ہے وہ مسنگ پرسن کہہ کے جنہوں نے ایک پوری کیمپین تیار کی، اس کے بعد وہ بگوڑا ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر اپنی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اچانک سے 12 ضلع کراس کر کے جو ہے وہ پہنچ گیا تھا. انہوں نے اپنے ہی قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے جو سینیٹرز ہیں ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو ہمیشہ یہ تحریک تضاد کہہ لیں، تحریک فساد کہہ لیں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، تحریک انتشار کہہ لیں، یہ ایک ہی جماعت کے جو ہے وہ کچھ ان کے اصل چہرے ہیں. اور جو جمہوریت، آزادی رائے اور اس کا نعرہ لگاتے تھے، ان کا اپنا گھنونا چہرہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ اغوا کر کے ان کو ان کی فیملی سے دور رکھا گیا ہے. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ جاوید وڑائچ صاحب کے کزن ہیں اور ان کے بزنس پارٹنر ہیں، ان کا ایک ویڈیو بیان ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نے جو ہے ان کو غائب کر دیا ہے. 8-10 دن قبل خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ قیادت نے میٹنگ کے لیے ان کو بلایا تھا، میٹنگ کے بہانے ان کو بلایا ہے اور اب ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے لگاتے آج یہ خود جو ہے وہ نامعلوم افراد والے حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو تو اور تو کسی نے نہیں اٹھایا. اپنی جماعت جو ہے جو جمہوریت کی چیمپئن آزاد اظہار رائے کی بات کرتی ہے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ذرا ایک چلا کے دکھائیں جی، یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آواز اونچی کریں. جاوید وڑائچ میرے عزیز اور میرے بچپن کے دوست ہیں. کچھ 8-10 روز پہلے انہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ایک میٹنگ کے لیے بلایا تھا. اس کے بعد ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ان کے فون نمبر بند ہیں. اس کے بعد کچھ قانونی معاملات کی وجہ سے ان کی فیملی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. میری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے گزارش ہے کہ اگر جاوید وڑائچ ان کی زیر نگرانی کہیں موجود ہے تو مہربانی کر اگلا لگائیں جی، رہا کریں. اگلا لگائیں جی. اب یہ وہ اپنی پارٹی سے کہہ رہے ہیں ہمارے بندے چھوڑ دیں. لگائیں جی. میرا نام سارا پنڈ میں ملان کرتا ہے رجسٹر کرنے باوجود پچھلے 15-20 سال کا 18 سال کے درمیان 4 سال بنایا، بہت اچھا تعلق ہے. ہوں پیچھے آجی 4 سال پارلیمنٹ والے لازم نے جہاں پہ فیملی کے نام ہے انہوں نے میرا رابطہ سے انہوں نے فیملی کے نام ہے انہوں نے میرے دسیا اور دن پی ٹی آئی کی طرف بہت زیادہ دباؤ ہے. میں بہت پریشان ہوں. پی ٹی آئی کی طرفوں دباؤ ہے اور میں بہت پریشان ہوں، وہ ہے کہہ رہے ہیں. اور کادا دباؤ ہے اور کیوں پریشان ہے؟ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک جو ہے وہ پریشر گروپ اور ایک اغوا کاروں کی طرح بیہیو کر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اگلا لگائیں جی، میں ساری دکھاؤں گی تو بہت ٹائم گزر جائے گا. اگلا لگائیں ذرا. اگلا کون ہے؟ اور وہ اپنی پارٹی سے اور وہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو آپ نے حبس بیجا میں رکھا ہے، ہمارے لوگوں کو آپ نے اغوا کیا ہے، برائے مہربانی ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہو گئی. اگلی لگائیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے خود ان کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی انہوں نے تماشا شروع کیا. مسنگ ہو گیا، ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ کہتا ہے میں تو جیمز بانڈ 007 بنا ہوا تھا، میں پتھر مار رہا تھا.
پہاڑی سے بیٹھ کے. یقین مانے ایسی تو جو انڈین تامل فلمیں ہیں نا اس کے بارے میں بڑا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بڑی الف لیلا والی فلمیں ہوتی ہیں. یہ اس سے بھی 4 رات آگے نکلے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں پہاڑی پہ بیٹھا تھا اور وہاں سے میں پتھر مار رہا تھا. اب علی امین گنڈا پور کو کوئی بندہ پہچانتا نہیں ہے, اندازہ لگا لیں آپ اس بات کا. اور وہ جو ہے وہ 12 ضلع وہ پھر کے جو ہے وہ پہنچ رہے تھے. یہ لگائیں یہ لگائیں. میں پی ٹی آئی لیڈرشپ سے گزارش کرتا ہوں, میرے کزن خواجہ شیراز جو کہ علاقے کے منتخب نمائندے ہیں, پی ٹی آئی والوں نے کچھ عرصے سے چھپایا ہوا ہے. میری گزارش ہے کہ ان کو اپنے علاقے میں آنے دیا جائے. یہ ان کا ایک سیاسی حق ہے اور ان کو اس حق سے محروم نہ کیا. آگے کریں جی, اگلی دکھائیں جی. السلام علیکم, میرا نام جی احمد ہے. میں ایم این شکر رام کا نام لگنا اور بڑی دیکھ بھال کرنا. اس میں بھی آئی نے یہ کافی دیہڑ تو چھپا کے رکھا. میری سارے نام گزارش ہے کہ ساری آواز پی ٹی آئی کی قیادت میں پہنچا دے. میرے بھانجے کو واپس جمع کرنا ساری مدد کرو. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی یہ چند جو ہے وہ ٹیسٹمنیز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہیں, اپنے دوست احباب کے لیے پریشان ہیں. اور آپ ان کی بڑھ کے سنیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے ہم سب متحد ہیں, عمران خان کی لیڈرشپ کے نیچے جو ہے وہ سب جو ہے وہ اور ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اور یہ اس طرح سے پن پوائنٹ کر کے اپنے خود کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو ہے وہ اس طرح سے اغوا کر لینا ان کی اپنی جو حالات ہیں اس کا پول کھول رہا ہے. اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاشسٹ جماعت اپنا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو بیچاروں کا رونا دھونا ہے اس کی گزارش کس سے کی جائے. اسٹیٹ کو, جو پاکستان کے ادارے ہیں, ان سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ان لوگوں کو جو یہ ایم این ایز سینیٹرز, ان کو یاد ہے نہیں کہ کہا کرتے تھے بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کو جو ہے وہ اگر جو ابھی تو یہ جو فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا بھی, جس کے اندر پی ٹی آئی خود جو ہے وہ فریق بھی نہیں تھی, لیکن وہ دوبارہ فلور کراسنگ کی جو اجازت دی گئی, ان لوگوں کو کہا جی ٹھیک ہے آپ نے جو جمع کرائے تھے ایفیڈیوٹس وہ دفع کریں, چھوڑے پر ہم کو بھول گئے, پی ٹی آئی میں جاتے ہیں. اب نہیں لوگ جانا چاہتے پی ٹی آئی کے, تو آپ ان کو اغوا کر لیں گے.